السلام علیکم لسنر، آئیے انوار صدیقی کے اس پراسرار واقعات سے بھرپور ناول کشکول کی 5ویں قسط سنتے ہیں۔ زیادہ پی لینے کے سبب افضل خان کی آنکھ صبح ذرا دیر سے کھلی، لیکن وہ پریشان نہیں ہوا، اس لیے کہ شیخ حامد کو بیرون ملک گئے ابھی صرف ایک دن ہی گزرا تھا۔ اس کے علاوہ باہر کے کام کی دیکھ بھال بھی افضل خان کے ذمے تھی۔ اس سے سوائے بگ باس کے اور کوئی پاس پرس نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے اٹھ کر نیم گرم شاور لیا تو اس کے ذہن پر طاری بھاری پن چھٹنے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں سب سے پہلے میڈم روبی کا خیال آیا۔ اس نے ایک بار پھر روبی کی پرکشش آفر پر غور کیا، پھر موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانے لگا۔ اس کی آنکھیں کسی شکاری عقاب کی طرح روشن نظر آ رہی تھیں۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری تو وہ سنبھل کر بولا، مجھے میڈم روبی سے بات کرنی ہے۔ سوری، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نے بھی سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ میڈم کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ آپ؟ افضل خان نے مختصر لہجے میں اپنا مقصد واضح کرنے کی کوشش کی۔ میں ریڈ کراس ہسپتال کی ہیڈ نرس بول رہی ہوں، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ میڈم کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ افضل خان اور محتاط ہو گیا۔ روبی کے ہوش میں نہ آنے والی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا وزیٹرز کو میڈم سے ملنے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب تو ڈاکٹر ہی دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ افضل خان موبائل رکھ کر سوچنے لگا۔ کل رات کے وقت واپسی میں شاید میڈم روبی کسی حادثے سے دو چار ہو کر اسپتال پہنچ گئی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ ایک پیگ کا نشہ ہی اس حادثے کا سبب ہو، لیکن اسپتال کی ہیڈ نرس کے لب و لہجے کی سنجیدگی نے افضل خان کو بھی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ رات وہ اسی کے اپارٹمنٹ سے گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات ڈاکٹر کو بتا دی ہو کہ وہ کہاں سے آ رہی تھی، کس سے ملنے گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امکانات تھے۔ سب سے بڑی پریشانی کا سبب خود میڈم روبی کی زبان سے نکلی ہوئی وہ اہم بات تھی جسے سن کر افضل خان بھی بوکھلا گیا تھا۔ بگ باس کو واپسی کے بعد اگر میڈم روبی کے کسی حادثے کی اطلاع ملتی تو یہ بات اتنی اہم نہ ہوتی، لیکن اسے یہ کھوج ضرور ہوتی کہ وہ افضل خان کے اپارٹمنٹ تک کیوں گئی تھی، ان دونوں کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہوئی تھی۔ افضل خان کے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ میڈم روبی کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کرے، لیکن اس طرح کہ کسی کو اس کی پریشانی کا علم نہ ہو۔ کسی فوری خیال کے تحت اس نے اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر صبح کا وہ تازہ انگریزی اخبار اٹھا لیا جو روز اسی جگہ ڈالا جاتا تھا۔ اندر آ کر اس نے جلدی جلدی اخبار کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ تیسرے صفحے پر اسے وہ خبر مل گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ میڈم روبی کی ایک تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسٹاف رپورٹر کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ گزشتہ رات ڈیفنس کے ایک پوش علاقے میں سب انسپکٹر مسلح پولیس والوں کے ساتھ معمول کے گشت پر تھا جب اس نے دو مشکوک افراد دیکھے جو کسی عورت کو سہارا دے کر اپنی وین کی طرف لے جا رہے تھے۔ سب انسپکٹر کو اغوا کا شبہ ہوا تو اس نے دور سے ان افراد کو للکارا، جنہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے پولیس کی جیپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کی تو دونوں مشکوک افراد نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس عرصے میں اغوا کنندگان کی جانب سے چلائی جانے والی ایک گولی میڈم روبی کے بائیں بازو پر لگی، جو اس دوران میں خود کو چھڑا کر اپنی قریب کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ مذکورہ سب انسپکٹر نے زخمی خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں اپنے ایک سپاہی کے ساتھ اس کی گاڑی میں فوری طور پر ریڈ کراس اسپتال روانہ کیا اور دونوں مجرموں کو، جو پولیس کے مطابق پہلے بھی اغوا برائے تاوان کی کئی وارداتوں میں ملوث رہ چکے ہیں، لاک اپ کر دیا۔ اسپتال سرائے کے مطابق اگرچہ میڈم روبی کے زخم بہت زیادہ خطرناک نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوش نہ آیا تو کیس کوئی خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ہسپتال کے VIP روم نمبر B1 کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا ہے۔ میڈم روبی کے ہوش میں آنے کے بعد
سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا رہی ہے۔ اگرچہ افضل خان کے اپارٹمنٹ کا نام نہیں آیا تھا، لیکن اخباری رپورٹ پڑھ لینے کے بعد اس کی پریشانی ضرور بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ دونوں زیر حراست مجرم میڈم روبی کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہوں گے۔ واپسی پر انہوں نے روبی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن پولیس نے بروقت ان کا پلان چوپٹ کر دیا۔ بہرحال میڈم روبی کے ہوش میں آ جانے کے بعد یا پھر عدالت میں دوران تفتیش اس کے اپارٹمنٹ کا نام بھی ضرور آئے گا۔ یہ بات افضل خان کے لیے کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ روبی کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس افسران اس سے تفتیش کریں، کسی نہ کسی طرح افضل خان کا اس سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ افضل خان ابھی کوئی راستہ نکالنے کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کچھ تامل کے بعد ریسیور اٹھا لیا۔ افضل خان، اس نے اطمینان سے کہا، میں شبنم بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے افضل خان کے دفتر میں کام کرنے والی ٹیلی فون آپریٹر کی آواز ابھری، تم نے آج کا اخبار دیکھا؟ کوئی خاص خبر؟ ہاں، مشہور کروڑ پتی خالد ریاض کی بیوہ کو کل رات کچھ لوگوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران میں پولیس کے راؤنڈ پر آ جانے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہرحال پولیس اور مجرموں کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے دوران میں میڈم روبی بھی زخمی ہو گئی اور اس وقت وہ ریڈ کراس اسپتال میں گزشتہ 12-14 گھنٹوں سے بے ہوش پڑی ہے۔ تمہیں اس خبر سے کیا دلچسپی ہے؟ افضل خان نے بظاہر بے پرواہی سے دریافت کیا۔ اسے جس علاقے سے زخمی حالت میں پایا گیا ہے، اسی ایریے میں تمہارا اپارٹمنٹ بھی ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ افضل خان نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ کچھ دنوں سے یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ میڈم روبی کسی وجہ سے تمہاری شخصیت میں دلچسپی لے رہی تھی، شاید تم بھی۔ نان سینس! افضل خان جھلا گیا۔ میں اس قسم کی بےہودگی پسند نہیں کرتا، آئندہ خیال رکھنا۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو شاید میں بھی الجھ جاتی، شبنم نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ بگ باس کے آنے میں شاید 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ بگ باس کا ان باتوں سے کیا تعلق؟ افضل خان نے ہونٹ چباتے ہوئے سوال کیا۔ ان باتوں سے نہ صحیح، لیکن تم سے تو ہے۔ شبنم کا لہجہ اس بار بھی معنی خیز تھا۔ میں آدھے گھنٹے میں دفتر پہنچ رہا ہوں، افضل خان نے تل ملا کر کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ اس کے اندر ایک نیا خطرہ سر اٹھانے لگا۔ بات اگر صرف روبی تک ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن شبنم نے خاص طور پر بگ باس کا نام کیوں لیا تھا؟ کیا اپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ اسے ڈرانا چاہتی تھی، یا کسی طرح وہ بھی اس رات سے واقف تھی جس کا انکشاف گزشتہ رات روبی نے کیا تھا؟ شبنم روبی کو کسی طرح اور کس حیثیت سے جانتی تھی؟ دونوں کے درمیان اگر کوئی تعلق تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ اور اگر تعلق نہیں تھا تو بھی شبنم کو روبی کے زخمی ہونے یا نہ ہونے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اور بھی کئی سوالات تھے جو اس کے ذہن میں کٹمٹ ہو رہے تھے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ خود شبنم بھی ملازمت کے اوقات ختم ہونے کے بعد کس قسم کی زندگی گزار رہی تھی، اس کی ذاتی تفریحات کس نوعیت کی تھیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد افضل خان نے دفتر پہنچ کر سب سے پہلے اسے ہی اپنے آفس میں طلب کیا۔ شبنم سوئچ بورڈ دوسری آپریٹر کے حوالے کر کے افضل خان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت بھی وہ نڈر اور بے خوف ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کا لباس بھی حسب سابق نہایت ماڈرن تھا۔ کوئی خاص حکم؟ اس نے خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے افضل خان سے مدھم لہجے میں دریافت کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو اسے بھی اپنی خوش قسمتی ہی سمجھوں گی۔ تم نے فون پر بگ باس کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ بات بگ باس کے کانوں تک نہ پہنچے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کروڑ پتی بیوہ کو اس وقت اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جب وہ تمہاری اپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے نکل کر واپسی کے ارادے سے اپنی گاڑی میں بیٹھنے جا رہی تھی۔ آئی سی۔ افضل نے مسکرا کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ٹھان لی۔ گویا اب تم میری ذاتی مصروفیات کا بھی کھوج لگانے کا کام انجام دے رہی ہو۔ تم جانتے ہو کہ میرا نام شبنم ہے،
جو خوبصورت پھولوں پر۔ 1 منٹ۔ افضل خان نے اس کی بات کاٹ کر یک لفظ سنجیدہ ہو گیا۔ میں دفتر میں اس قسم کی باتیں پسند نہیں کرتا۔ بگ باس کا بھی یہی حکم ہے کہ کسی بھی اسٹاف ممبر کی سوشل لائف کا کوئی تعلق اس دفتر سے نہیں ہونا چاہیے۔ ریڈ کراس اسپتال کے 1-2 کارندوں کو میں بہت قریب سے جانتی ہوں۔ شبنم نے افضل خان کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح پولیس کی تفتیش شروع ہونے سے پہلے روبی تک پہنچ کر اس سے بات کر لوں۔ کس قسم کی بات؟ افضل خان نے اس بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ شبنم کی زبانی ریڈ کراس اسپتال کے 2-3 کارندوں سے واقفیت والی بات اس کے بھی کام آ سکتی تھی۔ یہی کہ وہ تمہاری بلڈنگ میں سرے سے گئی ہی نہیں تھی، شبنم نے عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ وہاں گاڑی سے اتری ضرور تھی، جیسا کہ پولیس کے ریکارڈ پر بھی درج ہو سکتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اسے تمہارے ہی اپارٹمنٹ میں جانا مقصود ہو؟ برابر کی کسی عمارت میں وہ اپنی کسی واقف کار سے بھی ملنے جا سکتی ہے۔ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ افضل نے کسمسا کر سوال کیا۔ میری بلڈنگ میں صرف میرا ہی اپارٹمنٹ تو نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کی رہائش بھی مختلف اپارٹمنٹ میں ہے۔ اوکے، اگر تمہیں بھی اس بات کا خوف نہیں ہے تو میں بلا وجہ ہی پریشان ہوئی۔ وہ اپنا جملہ مکمل کر کے اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی تو افضل خان نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ شبنم کی ذاتی واقفیت سے اسے جو سہولت مل رہی تھی وہ اسے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، مفاہمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم میڈم کو بہت قریب سے جانتی ہو۔ ہاں، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی، اس بار شبنم نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ کیا وہ تمہاری پرانی واقف کار ہیں؟ سوری، میں سوال کا جواب فی الحال نہیں دے سکوں گی۔ اس کے شوہر کی حادثاتی موت کے سلسلے میں تم کیا کچھ جانتی ہو؟ میں نہیں سمجھ سکی کہ تم اس قسم کے سوال کیوں پوچھ رہے ہو، شبنم نے بڑی خوبصورتی سے بات گھماتے ہوئے کہا۔ اس وقت اہم مسئلہ یہ ہے کہ میڈم کے سلسلے میں تمہارا نام کسی طرح درمیان میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر ہماری کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکا تو ممکن ہے کہ بگ باس کے اور تمہارے راستے جدا ہو جائیں، اور تم جانتے ہو کہ بگ باس کی ناراضگی مول لینا کتنا مہنگا پڑے گا۔ شبنم نے یک لفظ جذباتی انداز میں جواب دیا۔ میں فی الحال تمہیں بگ باس کے قریب اور زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اسی میں ہم دونوں کا مفاد بھی ہے۔ ٹھیک ہے، افضل خان نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اگر تم میڈم سے مل کر میرے اپارٹمنٹ کا ذکر درمیان سے ختم کرا سکتی ہو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ اور اس محنت کا انعام کیا دو گے؟ شبنم شوق ہونے لگی۔ جو تم مانگو، افضل خان ترنگ میں آ کر بولا۔ کہو تو 1-2 دن میں ایڈوانس ادائیگی بھی کر دوں۔ اتنی جلدی بھی نہیں ہے، شبنم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم دوسری آپریٹر کو بلا کر میرا کام سنبھالنے کی تاکید کر دو، میں فوری طور پر اسپتال جانا پسند کروں گی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقدر سے کام بن جائے۔ شبنم کے جانے کے بعد افضل خان نے سکون کا سانس لیا، دوسری آپریٹر کو بلا کر اسے شبنم کی ڈیوٹی انجام دینے کی ہدایت کی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت بھی اس کے ذہن میں ایک ہی سوال رہ رہ کر کل بلا رہا تھا، شبنم اور میڈم روبی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ میڈم کے شوہر کی حادثاتی موت کے سلسلے میں بھی بہت کچھ جانتی ہوگی، لیکن یہ صرف قیاس تھا۔ ایس پی آغا منصور اپنے دفتر میں بیٹھا بار بار دانت پیس رہا تھا اور چیدہ چیدہ اخبار میں شائع ہونے والی میڈم روبی کی خبر پر نظر بھی ڈال رہا تھا، جب سراج نے داخل ہو کر اسے سلام کیا اور نہایت معصومیت سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایس پی نے اسے فون پر طلب کیا تھا۔ تم نے آج کا اخبار دیکھا؟ آقا منصور نے اپنا اشتعال ضبط کرتے ہوئے سراج کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میڈم روبی کے بارے میں پڑھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی۔ میں نے متعلقہ تھانے کے سب انسپکٹر کو فوری طور پر طلب کیا ہے، وہ بھی آتا ہی ہوگا۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق 2 افراد جو پہلے بھی اغوا کے جرم میں ملوث رہ چکے ہیں اس وقت پولیس کی تحویل میں۔ یہ پریس رپورٹروں کی کہانیاں ہیں،
آغا منظور تل ملا کر بولا، جو لوگ گرفتار ہوئے وہ ممکن ہے کہ ہماری لسٹ پر پہلے سے موجود ہوں، لیکن روبی کے اغوا کا مقصد تاوان حاصل کرنا نہیں تھا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ سراج نے تعجب کا اظہار کیا۔ وہ ایس پی کے غیظ و غضب کو محسوس کر رہا تھا اور اس کی وجہ بھی سمجھ رہا تھا۔ سراج کی ذاتی معلومات کے مطابق آغا منظور نہ صرف میڈم روبی سے دوستی کا خواہش مند تھا بلکہ اس سے شادی کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس کی بیوی 2 سال پہلے ایک موذی مرض کا شکار ہو کر فوت ہو گئی تھی۔ اس کے ہاں شادی کے بعد 8 سال گزرنے کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہی غم اس کی بیوی کو ایک جان لیوا مرض بن کر موت کی دہلیز تک لے گیا تھا، جس کے بعد آغا منظور کی دلچسپی اس کروڑ پتی بیوہ میں جنون کی حد تک بڑھتی جا رہی تھی۔ فی الحال میں آپ کو تفصیل سے سمجھا بھی نہیں سکتا، لیکن اتنا پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ روبی کے اغوا ہو جانے کی صورت میں 2 4 یا 10 12 روز تک اسی قسم کی گرما گرم خبریں شائع ہوتی رہتی کہ اغوا کنندگان اور روبی کے وکیل کے درمیان لین دین کی سودے بازی طے ہو رہی ہے۔ پھر کسی دن اس غریب کی مسخ شدہ لاش کسی ایسے ویرانے سے برآمد ہوتی جہاں کتے اور گوشت خور پرندے اسے بھنبوڑ رہے ہوتے۔ سر، سراج نے بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا، یہ بات آپ اس قدر یقین سے کس طرح؟ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ میں اس موقع پر کسی بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شاید میرا وجود بھی خطروں کی زد میں آ جائے۔ لیکن اگر روبی کو کچھ ہوا تو پھر شاید میں بھی خاموش تماشائی نہیں رہ سکوں گا۔ سراج کوئی اور سوال کرنا چاہتا تھا کہ وہی سب انسپکٹر آ گیا جسے سراج نے اغوا کنندگان کا سارا کریڈٹ دے دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایس پی کو زوردار سلوٹ کیا، پھر اس کے اشارے پر وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ سراج نے اس وقت دیدہ دانستہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بات صرف الیک سلیک تک ہی رہی۔ جن حرام زادوں کو آپ نے تحویل میں لیا ہے ان کا کیا بیان ہے؟ ایس پی نے تیز لہجے میں سب انسپکٹر سے سوال کیا۔ انداز جارحانہ ہی تھا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے سر کہ وہ میڈم کو اغوا کر کے وہ بکواس کر رہے ہیں۔ ایس پی نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پیشتر ہی میز پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا، آپ ان کے حلق میں ڈنڈا ڈال کر اصلیت اگلوانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے سر، سب انسپکٹر نے بے چارگی سے کہا، اس کے سوا وہ غریب کہہ بھی کہہ سکتا تھا۔ میں خوش ہوں کہ آپ نے میڈم کو ان خطرناک لوگوں سے بروقت بچا لیا۔ ایس پی نے اس بار قدرے ستائشی انداز اختیار کیا، پھر تیوری پر بل ڈال کر بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصلیت کو زبان تک لانے سے آخری وقت تک گریز کریں گے۔ آپ ان دونوں کو A1 قسم کا ڈرائنگ روم ٹریٹمنٹ دیں۔ میں نے آپ کے ایس پی سے بھی بات کر لی ہے۔ جی بہتر ہے سر۔ میڈم کا کیا بیان ہے؟ میں اس وقت انہی کی طرف جا رہا تھا سر، سب انسپکٹر نے وضاحت کی۔ کچھ دیر پیشتر ہی جس سپاہی کو میڈم کے کمرے پر تعینات کیا گیا تھا اس نے اطلاع دی تھی کہ میڈم کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی اس بات کی تصدیق کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، لیکن مجھے اس بیان کی رپورٹ دینا نہیں بھولیے گا۔ رائٹ سر۔ سب انسپکٹر نے اٹھ کر پھر زوردار سلوٹ کیا اور ایڑیوں کے بل گھوم کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ کو شبہ کس پر ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آخر وہ کون شخص ہے جو میڈم کو زندہ نہیں دیکھ سکتا؟ سراج نے سب انسپکٹر کے جانے کے بعد آقا منظور کو کریدنے کی کوشش کی۔ کوئی نہ کوئی خاص وجہ تو ہوگی۔ سوری، ایس پی نے منہ بنا کر جواب دیا، میں اس وقت زبان کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس نے میڈم کے سلسلے میں باقاعدہ پلاننگ کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کسی وقت موقع نکال کر اگر آپ بھی ان دونوں گرفتار ملزمان کو نفسیاتی طور پر ٹٹول لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کارآمد بات ان کے منہ سے نکل جائے جو میرے شبے کی تصدیق کر سکے۔ ایس پی نے دونوں کی شان میں پولیس لائن میں مروج گالیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، سراج نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایس پی کے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے آفس پہنچا۔ آغا منظور کی باتیں
اس کے ذہن میں بدستور گردش کر رہی تھیں۔ اگر اس کا خیال تھا کہ کوئی میڈم روبی کو اغوا کر کے ہلاک کرانا چاہتا تھا تو ایس پی یقیناً اس کا نام بھی جانتا ہوگا، لیکن اگر مجرم صرف روبی کی موت کا خواہاں تھا تو اسے اغوا کرنے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وین میں بیٹھے بیٹھے بھی روبی کے جسم کو خودکار آتشی رائفل کے ذریعے چھلنی کرایا جا سکتا تھا۔ مجرم بھی آسانی سے فرار ہو جاتے اور کسی پر شبے کی گنجائش بھی نہ ہوتی، لیکن اگر آقا منظور کے ذہن میں کوئی خاص نام محفوظ تھا تو وہ بعد میں بھی زبان کھول سکتا تھا۔ سراج خاصی دیر تک اس جنجال سے الجھتا رہا، پھر فون پر ہونے والی گھنٹی نے اس کی توجہ منتشر کر دی۔ ہیلو، ڈی ایس پی سراج۔ اس نے حسب عادت ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں بڑے سلجھے ہوئے مہذب انداز میں کہا، میں آپ کو 15 منٹ پہلے بھی کال کر چکی ہوں، لیکن آپ شاید سیٹ پر نہیں تھے۔ کون بول رہا ہے؟ سراج نے سنبھل کر سوال کیا۔ وہ آواز اس نے پہلی بار سنی تھی۔ یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ بولنے والی اپنا لب و لہجہ بدل کر گفتگو کر رہی ہے۔ میں کوئی فرضی نام بھی لے سکتی ہوں، مگر اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اس بار صاف گوئی سے جواب دیا گیا۔ دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک پبلک کالنگ بوتھ سے بات کر رہی ہوں، اس لیے میرا نمبر ٹریس کرانے کی کوشش میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ کیا بات کہنی ہے؟ سراج نے خشک انداز اختیار کیا۔ میں میڈم روبی کے سلسلے میں آپ سے ایک خاص بات عرض کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ سننا پسند کریں گے؟ روبی کے نام پر سراج چونکا۔ اس نے اپنا لہجہ نرم کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اگرچہ اس کیس سے میرا براہ راست کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی مفید اطلاع دینا چاہیں تو اسے یقیناً توجہ سے سنوں گا۔ صرف اتنا عرض کروں گی کہ میڈم کو اغوا کرنے والی کارروائی محض دکھاوا تھی۔ کیا مطلب؟ سراج چونکا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کچھ لوگ میڈم کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ ان کے نام؟ ابھی نہیں۔ دوسری جانب سے سراج کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہا گیا، اس وقت میں آپ کو جو کلو دے رہی ہوں اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے لیے کارآمد ہو۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ آپ چونکہ سیٹ عثمان کے دوست، ہمدرد اور کلاس فیلو بھی ہیں، اس لیے میں نے بھی آپ کو دوستی سمجھ کر فون کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کم از کم کوئی اشارہ ہی دے دیں جو میرے لیے کارآمد ہو۔ سوری۔ دوسری جانب سے مختصر جواب کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سراج اس کال سے الجھ کر رہ گیا، جو بات کچھ دیر پہلے آغا منظور نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر کہی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی خبر کسی نامعلوم خاتون نے اسے فون پر بھی دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ خاتون نے سیٹ عثمان کا محض تعارفی حوالہ دیا تھا، لیکن ایس پی آغا منظور نے کسی مصلحت کی بنا پر کسی کے نام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال دونوں کی باتوں کا لب لباب ایک ہی تھا۔ کوئی شخصیت میڈم روبی کو نہایت چالاکی سے موت کے گھاٹ اتارنے کی خواہاں تھی۔ وہ شخصیت کون تھی؟ روبی کے مر جانے کی خواہش اس کے دل میں کیوں مچل رہی تھی؟ دونوں ہی سوال اہم تھے، لیکن ان کا جواب کم از کم سراج کی پہنچ سے ابھی بہت دور تھا۔ لیاقت حسین نے صبح ڈیوٹی پر پہنچ کر سب سے پہلے اندر کام کرنے والی پرانی ملازمہ سے رات بھر کی خیریت دریافت کی اور پھر کوٹھی کا ایک چکر لگا کر بوڑھے غفور کے کمرے میں اس کی خیریت دریافت کرنے چلا گیا۔ غفور گزشتہ 2 روز سے کمر کی تکلیف اور بخار میں مبتلا تھا۔ اب آپ کیسے ہو بابا؟ میں زندہ ہوں لیاقت پتر۔ غفور نے اسے شفقت بھری نظروں سے دیکھا۔ طبیعت کا کیا بتاؤں؟ سب سے بڑی بیماری تو انسان کا بڑھاپا ہے۔ اس عمر میں طبیعت نرم گرم تو ہوگی ہی، معمولی بخار ہے، 1-2 روز میں لوٹ پیٹ کر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ غفور بابا، تم جانتے ہو کہ بیگم صاحبہ نے جاتے وقت مجھے اس کوٹھی کے تمام سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ جانتا ہوں پتر، اور خوش بھی ہوں۔ تم نے بروقت دشمنوں کی چال کی خبر نہ دی ہوتی تو… غفور جملہ پورا کرتے کرتے رک گیا۔ نیک آدمی کو اس کی وفاداری، نیکی اور ایمانداری کا پھل بھی ضرور ملتا ہے۔ میں یہاں صاحب کی غیر موجودگی میں کچھ ضروری کام بھی کرنا چاہتا ہوں،
مجھے یقین ہے کہ بیگم صاحبہ کو بھی آنے کے بعد کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ضرور کرو پتر، غفور کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر بعد میں تم نے میری تبدیلی پسند نہ کی، کوئی اعتراض کیا تو پھر؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا پتر کہ میں تیری کسی بات کے خلاف آواز نکالوں گا؟ پکی بات؟ 16 آنے پکی، غفور نے کھانستے ہوئے جواب دیا تو لیاقت یکلخت سنجیدگی سے بولا، پھر میں تمہیں سے شروع کرتا ہوں۔ لیاقت نے بڑی اپنائیت سے حکم چلایا، 2 روز سے تم ٹال مٹول کر رہے ہو، لیکن آج تم نے زبان ہار دی ہے تو جلدی سے منہ پر ہلکا سا پانی کا چھپکا مار کر تیار ہو جاؤ۔ اتنی دیر میں گاڑی ادھر لاتا ہوں، تمہیں اسی وقت میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چل کر دوا لانا ہوگی۔ رہنے دے لیاقت پتر، میں نے ایک دیسی علاج۔ تم نے ابھی زبان دی تھی غفور بابا، اور ابھی کول بھی ہار رہے ہو، فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ لیاقت اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے گاڑی لینے چلا گیا تو غفور اسے دل سے دعائیں دیتے ہوئے چرپائی سے اٹھ کر جانے کو آمادہ ہو گیا۔ ڈاکٹر سیٹھ عثمان کا واقف کار تھا۔ اس نے غفور کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اسپتال ہی سے ضروری دوائیں بھی مفت میں دلوا دیں اور 1 ہفتہ مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ واپسی کے راستے میں لیاقت نے غفور سے کہا، سن لیا اپنے کان سے بابا، ڈاکٹر نے 1 ہفتہ تمہیں مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے پتر، لیکن پودوں میں بھی انسانوں کی طرح زندگی ہوتی ہے، وقت پر انہیں کھاد و پانی نہ ملے تو وہ… اس کی فکر مت کرو، 1-2 روز میں تمہاری ڈیوٹی کر لوں گا، پھر کسی نوجوان مالی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر دیکھ بھال کرنا تمہاری ہی ذمہ داری ہوگی۔ غفور کی دعا لے کر وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اس شام اس کی ملاقات سراج سے بھی ہو گئی۔ لیاقت نے باہر لان میں چائے پانی کا بندوبست کیا، پھر سراج کے اشارے پر اس کے قریبی لان پر بیٹھ گیا۔ میں تم سے ایک ضروری بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات صرف ہمارے درمیان ہوگی، سراج نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو گے؟ لیاقت حسین نے حامی بھر لی اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اچھی طرح غور کر کے بتاؤ کہ کیا کراچی آنے سے پہلے تمہارا کسی سے ایسا جھگڑا یا ٹکراؤ ہوا تھا جس میں تم زخمی ہو گئے ہو؟ میں آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں صاحب، لیکن میرا کبھی کسی کے ساتھ ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہوا جس میں مجھے گولی لگی ہو، لیاقت نے نظریں جھکا کر جواب دیا، پھر بولا، اس رات میں نے گھر جا کر تیز روشنی میں بھی وہ 2 نشان بڑی حیرت سے دیکھے تھے۔ ایسا ہی لگا تھا جیسے کوئی خطرناک زخم بھرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنا نشان چھوڑ گیا ہو۔ لیکن کیا؟ سراج نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کہوں صاحب؟ لیاقت حسین نے نہایت سادگی اور معصومیت سے جواب دیا، مجھے خود بھی حیرت ہے کہ جو نشان میں نے رات کو دیکھے تھے وہ صبح نہاتے وقت کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ میں کئی بار اپنی تسلی کر چکا ہوں۔ کیا تم کو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں معلوم؟ سراج نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ معلوم ہوتی تو آپ سے کبھی نہ چھپاتا، لیاقت نے دل پر جبر کر کے جھوٹ بولا۔ وہ اس بزرگ اور بوڑھے نابینا کی کہی ہوئی بات زبان تک نہیں لا سکتا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں اس روز گاڑی سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کی تھی؟ یاد ہے صاحب؟ پھر تم اچانک گاڑی سے نکل کر باہر کیوں گئے؟ سراج نے قدرے افسرانہ انداز اختیار کیا۔ میں تو گاڑی سے نہیں اترا تھا، لیاقت نے اس بار بڑے یقین سے کہا، بھلا آپ کا حکم کس طرح ٹال سکتا تھا؟ یہ تو یاد ہوگا کہ تم میرے دوبارہ کہنے پر گاڑی میں جا کر بیٹھے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا صاحب، لیاقت نے عجیب انداز میں ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں مجھے یاد ہے صاحب، لیکن گاڑی سے اترنا مجھے یاد نہیں۔ گاڑی سے اترنے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ سراج کی نظریں لیاقت حسین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کیا کیا تھا صاحب؟ مجھے کچھ یاد نہیں، لیاقت نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ لیے۔ صاحب مجھے کچھ بھی یاد نہیں، بلکہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ اس خاتون کا کیا بنا؟ سراج نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تجربہ کار آفیسر تھا، اس کی نگاہیں اور دل گواہی دے رہے تھے کہ لیاقت حسین نے اس وقت جو بھی جواب دیے وہ غلط نہیں تھے۔ ایک سیدھا سادہ شخص
اس انداز میں دروگوئی کبھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے خاک مجرم بھی پولیس کے سامنے زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتے تھے، لیکن لیاقت حسین نے جو کہانی پیٹ کے زخموں کے بارے میں بتائی تھی وہ پراسرار بھی تھی اور حیرت انگیز بھی۔ ان زخموں کی تصدیق کے لیے وہ اس وقت بھی لیاقت حسین کو اندر گیریج میں لے گیا۔ اس نے لیاقت کی قمیض اٹھوا کر بڑی توجہ اور تفصیل سے اس کے پیٹ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ لیاقت نے غلط نہیں کہا تھا۔ جو نشان سراج نے اپنی نظروں سے دیکھے تھے خود لیاقت حسین نے بھی ان کی تصدیق کی تھی، لیکن اب وہ حیرت انگیز طور پر غائب تھے۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ گیراج سے نکل کر دونوں دوبارہ لان میں آ گئے۔ سراج نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے لیاقت حسین کو محبت سے مخاطب کیا۔ لیاقت حسین، تم نے ان نشانات کے بارے میں کسی اور سے تو کچھ نہیں کہا؟ کیسے کہتا صاحب؟ لیاقت نے بے بسی سے کہا۔ اگر کسی سے کہتا تو وہ بھی مجھے دیوانہ یا پاگل ہی سمجھتا۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر مجھے یقین ہے، لیکن سراج نے پھر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم ان نشانات کے بارے میں اپنی زبان بند ہی رکھنا ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیاقت نے بڑی معصومیت سے اقرار کر لیا، پھر کسمسا کر پوچھا، صاحب اس خاتون کا کیا بنا؟ کیا اس کے دشمن اسے اغوا کر کے لے گئے؟ نہیں، سراج نے کچھ سوچ کر جواب دیا، وہ خاتون اسپتال میں داخل ہے۔ پولیس نے ان 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو خاتون کو اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن تم اس سلسلے میں کسی اور سے کچھ اور مت کہنا۔ صاحب ایک بات بولوں؟ لیاقت حسین کے لہجے میں انکساری تھی۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاحب میں آپ کا اور اس گھر کا غلام ہوں، پھر آپ لوگوں کے بارے میں کسی اور کے سامنے زبان کس طرح کھول سکتا ہوں؟ میں نمک حرام نہیں ہوں صاحب۔ پریشان مت ہو لیاقت، سراج نے اس کے جواب اور اس کی ذہنی کیفیت کا تجزیہ کرتے ہوئے بڑی اپنائیت کا اظہار کیا۔ میں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے صاحب۔ لیاقت حسین نے دل سے دعا دی اور پھر سراج کے جانے کے بعد بھی اس دیوانے کے بارے میں غور کرتا رہا جو اسے پراسرار صلاحیت سے نواز کر کہیں اور نکل گیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ شبنم کو متعلقہ سب انسپکٹر کے آنے سے پہلے ہی میڈم روبی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے اسے دروازے پر روکا ضرور تھا، لیکن ریڈ کراس کے عملے کے جونیئر ڈاکٹر کی سفارش پر اسے اجازت مل گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب سب انسپکٹر کو اچانک ایس پی منظور نے فوری طور پر طلب کر لیا تھا۔ میڈم روبی اس وقت اپنے بستر پر لیٹی گزرے ہوئے حادثے کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اپنے مرحوم شوہر کی موت کے بارے میں اس نے پہلی بار افضل خان کو اصلیت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ افضل خان شیخ حامد کے سب سے قریب ہے، اسی لیے اس نے افضل کی شخصیت میں دلچسپی لینی شروع کی تھی اور بالآخر ایک جوا کھیلنے کا ارادہ کر کے اس کے اپارٹمنٹ بھی چلی گئی تھی۔ اسے علم تھا کہ ان دنوں شیخ حامد ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ہرچند کہ افضل خان نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ روبی کی پرکشش آفر سے انکار کرنے کے بارے میں بھی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ افضل خان کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی اچانک 2 آدمیوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک فرشتہ صفت انسان نے اچانک اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر اسے بچا لیا تھا۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل جانے کی خاطر اپنی کار کی سمت لپکی تھی، لیکن اس کے بائیں بازو میں جیسے کسی نے ناقابل برداشت قسم کی آگ بھر دی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کی بے ہوشی ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق پورے 17 گھنٹے گزر جانے کے بعد ختم ہوئی تھی، اور اب وہ بڑے سنجیدگی سے کچھ سوالوں کا جواب تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کون لوگ تھے جو اسے اغوا کرنا چاہتے تھے؟ کیا ان کا تعلق بھی شیخ حامد سے تھا، یا وہ اسے موٹی اسامی سمجھ کر تاوان حاصل کرنے کی غرض سے اغوا کی طاق میں تھے؟
یا کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے؟ کیا اس واردات میں افضل خان پر بھی شبہ کیا جا سکتا تھا؟ اور وہ خدا کا نیک بندہ کون تھا جس نے جان پر کھیل کر اسے بچانے کی کوشش کی تھی؟ وہ زندہ بھی تھا یا ملزموں نے اسے مار دیا تھا؟ وہ انہی خیالات میں گم تھی جب اس نے ایک خاتون کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ چہرہ کچھ شناسا تھا، لیکن وہ پہلے باقاعدہ اس سے کبھی نہیں ملی تھی۔ ذہن پر زور نہ دیں، شبنم نے بڑے دوستانہ انداز میں اس کے قریب جا کر کہا۔ میں یہاں ایک ڈاکٹر سے ملنے آئی تھی، آپ کے حادثے کی خبر سنی تو خیریت دریافت کرنے آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں، میڈم روبی نے مدھم مگر مترنم آواز میں کہا۔ ضرور دیکھا ہوگا، شبنم مسکرائی۔ ایک دو بار کسی سہیلی ممبر کے ساتھ میں بھی ریمبو کلب آ چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئیں، شبنم نے بڑی اپنائیت کا اظہار کیا۔ باہر پولیس کا پہرا ہے، لیکن میں ایک واقف کار ڈاکٹر کی وجہ سے آپ تک آ گئی۔ اب اجازت چاہوں گی۔ 1 منٹ، میڈم روبی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا تعارف تو کرایا نہیں؟ جی میرا نام شبنم ہے۔ پیارا نام ہے، ویسے تم کام کیا کرتی ہو؟ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر ہوں۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے حوالے پر میڈم روبی نے چونک کر پوچھا۔ کیا نام ہے اس کمپنی کا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید اس کا نام سن کر زیادہ خوشی نہ ہوگی، شبنم نے بڑی ڈپلومیسی سے ہچکچا کر کہا۔ پھر ذرا توقف سے بولی، میں شیخ حامد کی کمپنی کے ہیڈ آفس میں ملازم ہوں۔ آئی سی، میڈم روبی شیخ حامد کا نام سن کر کسمسائی، پھر اس نے شبنم کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ تمہاری کمپنی کا نام سن کر مجھے خوشی نہیں ہوگی؟ فی الحال تو میں جلدی میں ہوں، اس لیے صرف اتنا عرض کر دوں کہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے۔ میں سمجھی نہیں، میڈم روبی کے ذہن کو شبنم کا جواب سن کر جو ذہنی جھٹکا لگا وہ قدرتی امر تھا۔ اس وقت میں آپ کے پاس ایک مختصر سی درخواست لے کر آئی ہوں، شبنم نے کمرے میں چاروں طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا۔ آپ کو جن لوگوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا مقصد شاید تاوان حاصل کرنا ہو، لیکن افضل خان بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اس کی درخواست ہے کہ اگر آپ اس سے ملاقات اور اس کے اپارٹمنٹ میں جانے کا ذکر کسی طرح اپنے بیان میں شامل نہ کریں تو وہ آپ کا شکر گزار ہوگا۔ ٹھیک ہے، روبی نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ میں اس کا نام خود بھی درمیان میں لانا پسند نہیں کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا تم میرے اسپتال سے ریلیز ہونے کے بعد دوبارہ کسی وقت مل سکتی ہو؟ آپ کو اس وقت جو تجسس ہو رہا ہے میں اسے سمجھ سکتی ہوں، شبنم بے حد سنجیدہ ہو گئی۔ میں یقیناً کوشش کروں گی کہ کوئی مناسب موقع نکال کر آپ سے کم از کم ایک بار تفصیلی ملاقات کروں۔ چلتے چلتے یہ ضرور عرض کروں گی کہ میں نے موجودہ جاب کچھ سوچ سمجھ کر ہی حاصل کی ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر دشمن کو میری حقیقت یا اصلیت کا علم ہو گیا تو وہ مجھے کسی پاؤں کے نیچے آئی ہوئی چیوٹی سمجھ کر کچل ڈالنے میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ایک بات یہ بھی کبھی نہ بھولنا کہ مارنے والے کے حق میں بچانے والا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ میں اب اجازت چاہوں گی، شبنم ہاتھ ملانے کے بعد جانے کے لیے پلٹی تو روبی نے تیزی سے کہا، مجھے ایک اہم بات اور معلوم کرنی ہے۔ پوچھئے، اگر میرے علم میں ہوئی تو بتانے سے گریز نہیں کروں گی۔ تھینکس، تم نے اخبارات میں میرے حادثے کی تفصیل ضرور پڑھی ہوگی۔ نامعلوم شخص نے جو سادہ سے لباس میں تھا، حیرت انگیز طور پر نہتھا ہونے کے باوجود مجھے اغوا کرنے والوں کے شکنجے سے کھینچ لیا تھا۔ وہ کون تھا؟ اخبارات میں صرف علاقے پولیس اور سب انسپکٹر کے علاوہ کسی اور کا کوئی ذکر نہیں ہے، شبنم نے جواب دیا۔ ہاں، وہاں سادہ لباس میں کوئی بھی نہیں تھا، ہوگا بھی تو اخبارات میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کسی لاش کی اطلاع بھی نہیں شائع ہوئی؟ جی نہیں۔ اوکے، میڈم روبی نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر کر کہا، اپنا وعدہ یاد رکھنا
اسپتال کے جھمیلوں سے نجات ملنے کے بعد میں تمہاری ملاقات کا انتظار بڑی شدت سے کروں گی۔ شبنم نے دوبارہ وعدہ کیا، پھر وہ خاموشی سے نکلتی چلی گئی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ کسی بہانے میڈم روبی سے ذاتی طور پر بھی ملی تھی۔ اس خوشی کے پشت پر اس کی زندگی کا ایک راز تھا جس نے اسے اپنے بدترین دشمن کے دفتر میں ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روبی کی طرح وہ بھی کسی اپنے کے لیے شیخ حامد سے پرانا حساب کتاب چکتا کرنے کے لیے بے حد مضطرب تھی۔ اخبار نے علاقہ سب انسپکٹر کے حوالے سے میڈم روبی کے بارے میں جو مزید خبر شائع کی تھی، اس میں یہی لکھا تھا کہ میڈم روبی جو ایک کروڑ پتی بیوہ ہے، پوش علاقے کے فلک نور اپارٹمنٹ میں اپنی ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ اپنی سہیلی کے اپارٹمنٹ میں رہی۔ واپسی میں وہ اپنی کار میں بیٹھنے جا رہی تھی جب اسے 2 افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی گشتی پارٹی نے اسے بروقت بچا لیا۔ پولیس کو اپنے بیان میں اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے جس پر وہ شبہ کا اظہار کر سکے۔ اس کا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ کسی پیشہ ور گروہ نے اسے تاوان کی خاطر اغوا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آخر میں یہ بھی درج تھا کہ میڈم روبی نے متعلق سب انسپکٹر کو اپنی جیب خاص سے بطور انعام 20,000 روپے دیے ہیں اور آئی جی سے اس کی ترقی کی سفارش بھی کی ہے۔ جن 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کیا تھا، انہوں نے عدالت کے روبرو اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ اس سے پیشتر بھی وہ ایک بار 6 ماہ قید با مشقت کی سزا بھگت چکے ہیں۔ افضل خان نے پوری تفصیل پڑھنے کے بعد سکون کا سانس لیا۔ میڈم روبی نے اس کے اپارٹمنٹ یا اس سے ملاقات کے سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ شبنم نے گزشتہ روز اسے میڈم سے اپنی ملاقات کے بارے میں جو تفصیل بتائی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ افضل خان نے شبنم کی اس مہربانی کو بھی اسی زاویہ نظر سے دیکھا تھا کہ وہ بھی افضل خان کو پسند کرتی تھی، تبھی زبان اور اشارے کنایوں میں اس کا اظہار بھی کر چکی تھی، لیکن افضل خان نے ابھی تک اس طرح کا قدم اٹھانے سے محض اس لیے گریز کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک ہی دفتر میں کام کرتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ خود بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر بگ باس کے اچانک نازل ہونے والے عتاب سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا۔ بہرحال اخبار سے تفصیل پڑھنے کے بعد اس نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان دوسری صبح دفتر پہنچتے ہی ختم ہو گیا۔ وہ وقت پر دفتر پہنچا تھا۔ اس کے سیٹ پر بیٹھنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی چپراسی نے اسے بگ باس کی آمد کی اطلاع دی۔ پھر 15-20 منٹ میں اس کی طلبی کا حکم بھی آ گیا۔ حسب معمول اس وقت بھی شیخ حامد اپنے مخصوص ساؤنڈ پروف کمرے میں موجود تھا۔ اس کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ افضل خان کے سلام کا جواب بھی اس نے اشارے سے دیا، پھر اسی کے اشارے پر وہ سامنے والی خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ شیخ حامد کچھ دیر خاموش بیٹھا، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو میز کے شیشے پر دباتا اٹھاتا رہا۔ پھر اس نے افضل خان سے سپاٹ لہجے میں دریافت کیا، میری غیر موجودگی کے درمیان کوئی خاص رپورٹ؟ باقی سب ٹھیک رہا، لیکن میڈم روبی کے اغوا کی تفصیل میں سن بھی چکا ہوں اور اس کی تفصیلات اخبارات میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ شیخ حامد نے اس کا جملہ کاٹ کر بدستور خشک انداز میں کہا، اخبار میں جس اپارٹمنٹ کا ذکر ہے وہ شاید تمہارے اپارٹمنٹ کے بہت قریب ہے۔ یس باس، افضل خان نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ میڈم روبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ ایک کروڑ پتی بیوہ ہے۔ اس کے شوہر کا انتقال کہیں بیرون ملک ہوا تھا۔ شوہر کی زندگی میں وہ ایک مکمل گھریلو عورت تھی، لیکن اس کے بعد ادھر غالباً 1 یا 1.5 ماہ سے وہ بالکل ماڈرن انداز میں منظر عام پر آئی ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلوں کے بینکویٹ ہالز اور کئی VIP ٹائپ کلبوں کی ممبر بھی ہے۔ تمہاری اس سے کوئی ذاتی واقفیت؟ شیخ حامد کی عقابی نظریں بدستور افضل خان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ابھی تک تو اس کی نوبت نہیں آئی، افضل خان نے سنبھل کر جواب دیا۔ وہ میرے
وہ میرے خیالوں سے بھی خاصی اونچی چیز ہے، مردوں سے زیادہ گھلنا ملنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی رینبو کلب کے باقاعدہ ممبر ہو اور وہاں کے مینیجر سے تمہاری خاصی بے تکلفی بھی ہے۔ یس باس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم روبی سے دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ شیخ حامد کا لہجہ تہکمانا تھا۔ جس حد تک بھی جا سکو، میری طرف سے اس کی پوری اجازت ہے۔ اوکے باس، افضل خان نے کسمسا کر مدھم آواز میں کہا۔ تم نے میرے اس نئے حکم کی کوئی وجہ نہیں پوچھی؟ میرا کام آپ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، افضل خان نے سعادت مندی کا اظہار کیا۔ میں نے وجہ جاننے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ اچھا کیا تم نے، شیخ حامد پہلی بار مسکرایا۔ میں آئندہ بھی تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ کسی بات کو خریدنے کی کوشش کرو، لیکن میڈم روبی کے بارے میں تم کو یہ ضرور بتانا پسند کروں گا کہ وہ بھی میرے مخالف گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں تو اسے راستے سے نہیں۔ شیخ حامد کے ہونٹوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ناگن کا پھن کچل دینے کے بجائے اسے بین کی لے پر ناچتے ہوئے دیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میری بات؟ یس سر، افضل خان نے بھی زیر لب مسکرا کر کہا۔ ایسی تصویری بلیک میلنگ اسٹف جو اس ناگن کی نسلیں ہمیشہ نیچی رکھے۔ کام ہوشیاری سے کرنا۔ شیخ حامد یکلخت دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں میڈم روبی کے سلسلے میں تمہاری ناکامی کی کوئی وجہ نہیں سنوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا باس۔ میرے پاس ایک اطلاع اور بھی ہے۔ وہ کیا باس؟ افضل خان نے دریافت کیا۔ وحید کی ناکامی کا سبب کون تھا؟ اس کا نام جانتے ہو؟ وہ سیٹھ عثمان کا ملازم لیاقت حسین تھا، جو اب وہاں ڈرائیوری کے فرائض۔ میڈم کے سلسلے میں اخبارات میں جو تفصیل آئی ہے وہ مکمل نہیں ہے، شیخ حامد نے افضل خان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس رات میرے مخبر کی اطلاع کے مطابق ڈی ایس پی سراج بھی کہیں قریب ہی گاڑی میں بیٹھا اس خوبصورت ناگن کی نقل و حرکت واچ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ لیاقت حسین بھی تھا۔ شیخ حامد ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ اسی کم بخت کی وجہ سے خوبصورت ناگن ہمارے پٹارے میں آتے آتے رہ گئی۔ یہ بات میرے علم میں نہیں، افضل خان نے پہلو بدل کر بگ باس کے جملے کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ سراج کس لیے میڈم روبی کی نگرانی کر رہا تھا؟ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن اب لیاقت حسین پر بھی نظر رکھو، شیخ حامد نے کسی زخمی ناک کی طرح بل کھا کر حکم دیا۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کے ساتھ اور کتنے نمک حلال افراد ہیں؟ کس وقت ڈیوٹی پر ہوتا ہے؟ کس وقت جاتا ہے؟ مجھے یہ ساری تفصیل درکار ہے۔ جو شخص دوبارہ راستہ کاٹ جائے، میں اسے زیادہ دنوں برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں باس، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم کوئی شارٹ کٹ؟ نانسینس! شیخ حامد کے تیور اچانک ہی خطرناک ہو گئے۔ جتنا حکم دیا جائے صرف اسی پر عمل کیا کرو۔ میں نے تم سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا تھا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ سوری سر، افضل خان نے سہمے ہوئے انداز میں کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کسی پالتو کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گل خان، زرینہ اور فرین کو لاری اڈے پہنچانے کے بعد لیاقت حسین ٹھیک 10:30 بجے اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ اس نے بس کی ٹکٹ اور سیٹس 2 روز پہلے ہی بک کرا لیے تھے۔ ایک دن پہلے اندر کی پرانی ملازمہ اور گارڈ کو بھی مطلع کر دیا تھا کہ وہ ڈیوٹی پر 1.5-2 گھنٹے لیٹ آئے گا۔ اسے فرین کے چلے جانے کی خوشی بھی تھی اور اپنی تنہائی کا احساس بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس طرح فرین کو جن خوابوں نے پریشان کر رکھا تھا وہ ان سے کچھ دور ہو جائے اور مہینے 1.5 مہینے گھر والوں سے بھی مل آئے۔ یہ بھی جانتا تھا کہ فرین اور گل خان کی غیر موجودگی میں اس کا وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ فرین کی خواہش تھی کہ لیاقت حسین کی ماں کے لیے جمع کی ہوئی رقم بھی ساتھ لے جائے، لیکن لیاقت حسین نے اسے سمجھا بجھا کر وہ رقم 1 روز پہلے ہی منی آرڈر کر دی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی فرین کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے کہ فرین کو اچانک دیکھ کر گھر والوں کو جو خوشی ہوگی اسے وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی پر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے
पुरानी मुलाजमा को इतला दी। फिर हस्बे मामूल कोठी का एक राउंड लगाने के बाद चाचा कपूर के पास आ गया। उसने एक रोज पहले ही गुल खान के तवस्सुस से जवान माली का इंतजाम कर लिया था। राउंड लेते वक्त उसने नए मुलाजिम रब नवाज को काम में मसरूफ देखा था। अब तबीयत कैसी है कपूर बाबा? ऊपर वाले का करम और तेरी मेहरबानी है पुत्र। डॉक्टर की दवाई से आराम भी मिला। और कपूर ने लियाकत को शफकत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तूने नई माली रब नवाज को रखकर मेरा काम हल्का कर दिया है। रब तेरा भला करे। भरोसे का आदमी है बाबा। मैंने ठोक बजाकर इत्मीनान कर लिया था। मेरे दोस्त का वाकिफ कार भी है, अपना काम भी चंगी तरह जानता है पुत्र। अब गफूर ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पौधों से मोहब्बत भी है। लियाकत हुसैन कोई जवाब देना चाहता था कि अंदर से बुलावा आ गया। ये पहला इत्तेफाक था जब घर की देखभाल करने वाली बेगम साहिबा ने उसे तलब किया था। लियाकत हुसैन कोई जवाब देना चाहता था कि अंदर से बुलावा आ गया। यह पहला इत्तेफाक था जब घर की देखभाल करने वाली बेगम साहिबा ने इसे तलब किया था। वो कोठी के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक मुलाजमा उसकी मुंतज़िर थी। इसे अंदर बुला लिया गया। सामने एक अधेड़ उम्र की खातून खड़ी थी। लियाकत हुसैन ने इन पर नज़र पड़ते ही सलाम करने के साथ साथ नज़रें भी झुका लीं। पहली नज़र में ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो नेक दिल और बुर्दबार खातून थी। सुना है कि तुम आज 2 घंटे लेट आए हो? जी हाँ, मैंने कल। मुझे इल्म हो चुका है कि तुमने बीवी को उसके घर भेजा है। खातून ने मुहसिब लहजे में कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई और भी रहता है? जी नहीं, लियाकत ने दबी ज़बान में जवाब दिया, और तो कोई भी नहीं है। मैं यही मालूम करना चाहती थी। खातून ने जवाब के साथ एक हुक्म भी सुना दिया, आज से दोनों वक्त का खाना और नाश्ता तुम इधर कोठी पर ही करोगे। मैं किसी किस्म का इनकार नहीं सुनूंगी। कल राहिला और उस्मान का फ़ोन आया था, इन दोनों का भी यही हुक्म है। आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर। लियाकत हुसैन ने बड़ी अकीदत से जवाब दिया, अब मैं वक्त पर आऊँगा, लेकिन रात को ज़रा देर से जाया करूँगा। ये तुम्हारी मर्जी है लियाकत हुसैन। इस बार बेहद अपनायत और प्यार भरे लहजे में कहा गया। उस्मान और राहिला भी तुम्हें मुलाजिम नहीं बल्कि घर का एक फर्द ही समझते हैं। और भी किसी किस्म की ज़रूरत हो तो किसी तकल्लुफ़ से काम न लेना, मुझे खुशी होगी। बड़ी मेहरबानी बेगम साहिबा, लियाकत ने कहा और फिर सलाम करके नज़रें झुकाए झुकाए वापस आ गया। नई बेगम साहिबा ने इससे जिस मोहब्बत और अपनायत का इजहार किया था वो भी इसके लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था। इस रोज़ उसने दोपहर का खाना बूढ़े माली गफूर के साथ इसी के कमरे में खाया। खाना ख़त्म करके वो घर के बाहर चक्कर लगाने निकला। गेट से ही निकलते ही उसका दिल धक से रह गया। गुल खान को घर के सामने देखकर उसके जहन में बेशुमार वसवसे सर उभारने लगे। गुल खान भी इसे देखकर लंबे लंबे कदम उठाता करीब आ गया। क्या बात है गुल खान? लियाकत ने धड़कते दिल से पूछा, क्या तुम लोग गया नहीं? लियाकत, मेरे यार, गुल खान फंसी फंसी आवाज़ में बोला, बस रवाना होने से 15 मिनट पहले हम हाजिर पूरा करने ज़रा उधर गया। वापस आया तो पता चला कि कुछ नकाबपोश एक लैंड क्रूज़र जैसी बड़ी सी गाड़ी में बैठ कर आया। जब वो बाहर निकले तो इनकी तादाद 4 थी। सबके हाथों में राइफलें थीं। वो तेरी फरीन और अपनी जरीना को ज़बरदस्ती घसीट कर ले गए। कंडक्टर ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इसे भी राइफलों के बट मार कर नीचे गिरा दिया। मुसाफिरों में से भी कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। जाने वो कौन खुदाई ख्वार थे। लियाकत हुसैन को ज़मीन अपने कदमों तले सिरकती महसूस हुई। उसका चेहरा गुस्से से तब का सुर्ख होने लगा। गुस्से की शिद्दत से लियाकत हुसैन का पूरा वजूद लरज़ रहा था। गुल खान ने जरीना और फरीन के अगवा की खबर सुनाकर एक लम्हे को इसे बिल्कुल गुम कर दिया था। इसके अंदर तूफान ठाटे मार रहा था। इस शहर में इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। इतना दौलतमंद भी नहीं था कि मामूली तावान की अदायगी ही कर सकता। फिर इन दोनों को क्यों अगवा किया गया? किसने अगवा किया? इसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात उभर रहे थे जब गुल खान की आवाज़ इसके कानों से टकराई। क्या सोच रहे हो लियाकत?
ہمیں فوری طور پر اس معاملے کی رپورٹ تھانے میں درج کرانی چاہیے۔ نہیں، ہم کو سب سے پہلے سراج صاحب سے بات کرنی ہوگی۔ لیکن کسی نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ کدھر سے کرتا؟ گل نے جھلا کر جواب دیا۔ ان خنزیر کے بچوں نے نمبر پلیٹ کے اوپر سیاہ چمڑے کا کور ڈال رکھا تھا۔ ان کے چہرے بھی نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوگا۔ تمہاری ادھر کسی سے کوئی پرانی دشمنی تو نہیں چل رہی تھی؟ نہیں، پھر ان کو ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے، گل خان نے ہاتھ مسلتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی میں اور بھی لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں، لیکن میرا دل بولتا ہے کہ وہ کسی کے اشارے پر صرف ہماری آبرو کا جنازہ اٹھانے آئے تھے۔ خدا ان خانہ خرابوں کا بیڑا غرق کرے۔ لیاقت حسین کے ذہن میں بھی قسم قسم کے شبہات ابھر رہے تھے۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گل خان کو ساتھ لے کر دوبارہ بس اڈے پر پہنچ گیا۔ رات تک وہ دونوں وہاں دکانداروں، ٹھیلے والوں، ٹکٹ گھر والوں اور دوسری بسوں میں کام کرنے والے لوگوں سے اس بارے میں پوچھتے رہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی مفید معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ سراج کے دفتر پہنچ گیا۔